بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بار آیا ہے۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک بڑا پر رونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے۔ تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور سودا بیچتے وقت ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اے لوگو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو اور تم سڑکوں پر اس غرض سے نہ بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور ان کو اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ تم کتنے تھوڑے تھے، اللہ نے تم پر مہربانی کی کہ تم کو اولاد دی اور تم بہت ہو گئے، اور فرمایا کہ دیکھو فساد کا نتیجہ برا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا یقین ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو تو صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم کے دولت مند لوگ اس بار بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، اور رہی بات مال کی تو وہ ہمارا اپنا مال ہے، ہم اس کو جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے، نہ کہ آپ کے کہنے سے خرچ کریں گے۔ اور آپ اتنے سچے اور نیک کہاں سے بن گئے؟ کیا آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کا حکم دیتی ہے؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ اور ساتھ ہی ان کی قوم کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اے شعیب، اس بات کا یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان لائے ہیں۔ اگر تم یہ نہیں چاہتے تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، تم بہت کمزور آدمی ہو۔ اگر تمہارے پیچھے تمہارا مضبوط خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں کب کب پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر چکے ہوتے، اور تمہارا ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپے پیسے کے غرور میں بار بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے اور انہیں پریشان کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال روزی بخشتا ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں اسے خود کرنے لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور سیدھے راستے کی طرف لانا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تم لوگ میری ضد میں آ کر ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب اتر آئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے اسی کے حضور میں توبہ کرو۔ تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے۔ کیا تم اللہ کے بنسبت میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو؟ حالانکہ تم کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور اللہ کا خوف تو تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے۔ بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر تم نہیں جانتے تو چند روز بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ آخرکار اللہ کا عذاب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بچ گئے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہو گئے کہ گویا ان مکانوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ بس اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، امن اور امان کے بعد زمین پر فساد مچانا، پیسوں کا غرور اور دولت کا گھمنڈ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے اور صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے، آخرکار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، مال و دولت پر غرور نہ کریں گے اور کسی کا مال بے ایمانی سے نہ کھائیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔